میں نے سنا ہے کہ ہاروت و ماروت جو تھے وہ فرشتے تھے، تو وہ نازل ہوئے تو انہوں نے شراب پی معاذ اللہ یا اور گناہ کیے، تو اس طرح کی روایتوں میں حقیقت کہاں تک ہے؟ ان دونوں فرشتوں کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں۔ ٹھیک، ان کے بارے میں غلط باتیں مشہور ہیں کہ معاذ اللہ یہ دو فرشتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی تھی تو ان کی صورتیں مسخ کر کے تبدیل کر کے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ انہوں نے معاذ اللہ شراب پی، بدکاری کی اور دیگر طرح طرح کے گناہ کیے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں میں معروف بھی ہیں اور بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ قرآن کی آیت کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ملائکین ہیں، فرشتے ہیں، تو فرشتے تو یہ کام نہیں کرتے۔ فرشتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا جب یہ فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اور دوسری جگہ فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو غلط چیزیں منسوب ہیں کہ معاذ اللہ شراب پی، بدکاری کی اور دیگر گناہ کیے، یہ تو فاسق فاجر کا کام ہے۔ عباد مکرمون کا کام تو یہ نہیں ہے، عزت والے بندوں کا کام تو یہ نہیں ہے، یہ لا یعصون اللہ ما امرہم والوں کا کام تو نہیں ہے، یفعلون ما یؤمرون تو نہ ہوا، یہ تو اس کے الٹ ہو گیا۔ لہٰذا ان فرشتوں کے بارے میں جو غلط چیزیں مشہور ہیں وہ باطل ہیں، وہ مردود ہیں، وہ ناقابل قبول ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ائمہ کرام نے اس کا شدید رد کیا ہے کہ یہ جو اس طرح کی روایتیں ہیں وہ خود یہودیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی کتابوں کے اندر آئی، لہذا ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہی بیلیو کریں گے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور انہیں جادو کا علم عطا فرمایا، اور جادو کا علم عطا فرما کے انہیں فرمایا کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے پاس جادو کا علم ہے، کس نے سیکھنا؟ اب جب یہ بولو گے کس نے سیکھنا تو لوگ تو دوڑے جائیں گے نا، ہم نے سیکھنا، ہم نے سیکھنا۔ اب تم ان سے کہو کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، ہم تمہارے امتحان کے لیے اتارے گئے، فلا تکفر، تو ہم سے سیکھ کے کفر میں نہ پڑنا جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ یہ جا کر ان کے سامنے وہ چیز رکھیں، بتائیں کہ بھئی چیز ہمارے پاس ہے اور ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، سیکھ کر الٹا عمل نہ کرنا، لیکن اگر کہو گے کہ سکھاؤ تو ہم سکھا دیں گے۔ تو یہ گویا اس طرح ہو گیا کہ جیسے بعض اوقات ایک شے سے منع کیا جائے اور وہ شے سامنے بھی رکھ دی جائے، اور سامنے رکھ کے کہا جائے کہ بھئی غلط نہیں کرنا۔ جیسے عام دنیا کے معاملات کے اندر بھی کتنا ہے کہ مثلا عورت کو دیکھنا منع ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا خانہ کعبہ ہے، وہاں پر فرمایا کہ عورتیں اپنا چہرہ کھول کے رکھیں، مردوں کو فرمایا دیکھنا نہیں، عورتوں کو فرمایا چہرہ کھول کے رکھنا، چہرہ عورت حالت احرام میں چھپا نہیں سکتی، مردوں کو فرمایا دیکھنا نہیں۔ تو گویا وہ جو سبب گناہ ہو سکتا ہے وہ بھی وہاں پر مہیا کر دیا، حکم بھی دے دیا۔ فرشتے یہ بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بطور امتحان اور آزمائش کے لیے نازل ہوئے، جادو کا علم ہمارے پاس ہے، سیکھنے کا بولو گے تو سکھا دیں گے، لیکن یاد رکھو انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ تو اس طور پر ان فرشتوں کو نادر کیا گیا تھا، اور یہ ان کا یہاں پر دنیا میں کام تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے امور تکوینیہ تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے اور نظام کائنات بھی چلاتا ہے۔ تو یہ ہاروت ماروت کے بارے میں ہمارا جو اسلامک بیلیف ہے وہ یہ ہے۔